السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی کا شکر بجا لاتا ہوں، بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ کرام پر، آل بیت پر، قیامت تک آنے والے سارے مومنوں پر۔ اور میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالی سے کہ ہر کچے اور پکے مکان میں اسلام، کلمہ اسلام کو داخل کرنے کا اللہ تعالی ہمیں ذریعہ بنا دے۔ میں دعا کرتے ہوئے اپنے اس بیان کا میں آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالی سے IRGC کے بانی، مؤسس اور اس کی بنیاد رکھنے والے سارے ہی معزز علماء اور اکابرین کے حق میں، اور جناب ذبیح اللہ صاحب کے حق میں، اور ان کے پورے خاندان کے حق میں، اور خاص طور سے دو شیخین، شیخ عبد الواحد مدنی حفظہ اللہ جو میرے سینئر عالم دین ہیں، اور شیخ حافظ عبد العظیم مدنی حفظہ اللہ جو ایک بہت ہی جید اور باوقار عالم دین ہے۔ سامعین میں موجود سارے ہی معزز اہل علم، بزرگان ملت، نوجوانان اسلام، میری ماؤں اور بہنوں، میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالی سے کہ جو ٹائم کی قربانی دے کر آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے بدلے دنیا اور آخرت کی ہر بھلائیاں اللہ تعالی ہمارے مقدر میں لکھ دے۔ جس ٹاپک پر میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے جا رہا ہوں، عنوان ہے مسجد اقصی، 5 تاریخی واقعات، 5 فتوے اور 5 حل۔ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے تھوڑی سی تاریخ اور تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیتے ہوئے اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں۔ مسجد اقصی اور بیت المقدس، اہل علم نے بتایا احادیث کو جمع کر کے کہ ایک ہی مصلی اور مسجد کے یہ 2 نام ہیں۔ جیسے آپ کہتے ہیں کعبۃ اللہ یا البیت العتیق، کعبۃ اللہ بھی وہی چیز ہے اور البیت العتیق بھی اسی کا نام ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے جب آپ کہتے ہیں مسجد اقصی سے بھی مراد وہی مسجد ہے، بیت المقدس اگر آپ کہتے ہیں تو اس سے بھی مراد وہی ہے۔ اور اس مسجد کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ صحیح مسلم حدیث نمبر 1397 میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، کہ آپ عقیدت مندی کے ساتھ ثواب کی نیت سے آپ سفر نہیں کر سکتے کسی بھی مسجد کی طرف سوائے 3 مسجدوں کے۔ ایک مسجد حرام جو کعبۃ اللہ کے اطراف آپ کو نظر آتی ہے، اور مسجد نبوی، اور مسجد اقصی۔ مسجد اقصی مسجد سجدہ گاہ کو کہتے ہیں۔ اقصی کا مطلب ہوتا ہے دور، کیونکہ جو عرب کے لوگ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوں، تو اس وقت پر مکے سے قریب تو مدینہ ہے، تو لہذا
مسجد نبوی ہو چاہے مسجد حرام ہو، لیکن مسجد اقصی بنسبت مکہ اور مدینہ کے سیریا میں، شام میں پڑتی ہے، تو ذرا دور واقع ہے۔ تو عربی زبان میں اقصی کا مطلب ہوتا ہے دور۔ اور سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 کے آیت نمبر 1 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ بنی اسرائیل سورہ 17 کے آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ نے اس نام کا ذکر فرمایا ہے، المسجد الاقصی، بیت المقدس۔ اور اس کی فضیلت کے لیے یہ کافی ہے کہ اس کو قبلہ اولا کا درجہ دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 17 مہینے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آنے کے باوجود بھی آپ اسی کی طرف قبلہ، اس کو قبلہ بنا کر رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 40 میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے کعبے کی طرف، کعبے کو قبلہ بناتے ہوئے نماز پڑھنے کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملتی ہے۔ بات آگے بڑھتی ہے، پھر اسی مسجد اقصی کو مسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا جاتا ہے، جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل سورہ 17 کے آیت نمبر 1 پڑھنے سے پتا چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج نصیب ہوئی تو اس رات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسجد کی سیر کروائی۔ تو اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ معراج، اسراء اور معراج کی رات میں جو اہم واقعات پیش آئے، اس میں سے ایک اہم واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی کی زیارت کروائی گئی۔ آئیے ذرا ہم اس کی حدود کی بات کرتے ہیں کہ مسجد اقصی جب کہتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے، یعنی اگر آپ مسجد اقصی کہیں گے تو کتنے ایریے میں پڑتا ہے، کتنے ایریے میں مسجد اقصی کا شمار ہوتا ہے۔ الرسائل الکبریٰ جلد نمبر 2 اور اس کی صفحہ نمبر 61 میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح کرتے ہوئے کہا، اسم لکل ساحۃ المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، یعنی مسجد اقصی جو آپ کو نظر آتی ہے، جب آپ مشہور فوٹو دیکھتے ہیں تو مشہور فوٹو میں آپ کو ایک طرف پیلی گنبد نظر آتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا یلو رنگ کی، یہ مسجد اقصی نہیں ہے، اس کو قبہ صخرہ کہتے ہیں، اور قبہ مانے گنبد، صخرہ ان کے تاریخی اعتبار سے وہاں پر ایک صخرہ یعنی کہ ایک چٹان، یعنی کہ ایک ایسی عمارت جو گنبد کی شکل میں نظر آتی ہے۔ تو یہ بالکل الگ ہے، جو اصل میں جب بنائی گئی تھی اموی دور میں، جب اس کو بنایا تھا ایک مسلمان بادشاہ نے، جب مسلمان بادشاہ نے اس کو بنایا تھا تو اس وقت پر ان کی نیت یہ تھی کہ یہاں پر ایک مکتبہ یا ایک مدرسہ قائم کیا جائے۔ وہ مسجد، اکثر غلط فہمی میں لوگ مسجد اقصی جب بھی کہتے ہیں تو پیلی گنبد والی عمارت کو پھیلا دیتے، ویسی بات نہیں ہے۔ پیلی گنبد ذرا بڑی، دیکھنے میں آپ کو بڑی نظر آئے گی، اس کے بازو میں آپ کو ایک عمارت نظر آتی ہے جو دیکھنے میں گرے یا بہت ہی ڈارک گرین کی جو آپ کو نظر آتی ہے، اصل میں یہ ہے مصلی المسجد الاقصی، جس کو آپ کہتے ہیں الجامع الاموی، کیونکہ بنو امیہ کے زمانے میں ولید بن عبد الملک بن مروان ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، یعنی آج سے 1300 سال پہلے کی عمارت ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ حیدرآباد میں دیکھیں گے تو 400 سال پرانی عمارت، ذرا اور بڑھ کے چار مینار۔ دلی کی طرف اگر آپ جاتے ہیں تو بہت سے بہت آپ کو 800 سال یا 900 سال پرانی عمارتیں ملتی ہیں، لیکن 1300 سال پہلے جو عمارت بنائی گئی، کس انداز میں بنائی گئی، کیا اخلاص سے بنائی گئی، وہ کیا ٹیکنالوجی استعمال کی گئی کہ آج تک دونوں عمارتیں قائم ہیں، اور دونوں کے دونوں اموی بادشاہ کے زمانے میں بنی۔ وہ جو پیلی گنبد والی ہے اس کو معہد اور مکتب یعنی مدرسے کے طور پر اس کا کام لیا جاتا تھا، اور یہ مسجد اقصی جہاں پر نماز پڑھنے کے لیے جو آپ کو کالی یا ہری گنبد جو ڈارک نظر آتی ہے، دیکھنے میں چھوٹی ہوتی ہے، یہ اصل میں مسجد اقصی ہے جس کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں، مسجد اقصی۔ وہ پیلی گنبد کا تصور دماغ میں مت لائیے جب مسجد اقصی کہتے ہیں، لیکن اگر براڈلی دیکھا جائے تو مسجد اقصی کا ایک ویب سائٹ بھی ہے، اس کے اندر باقاعدہ فوٹوز ڈال کر کہ ایک بہت بڑی آپ کو فصیل نظر آئے گی، دیواریں، اطراف میں دیوار،
وہ دیواروں کے درمیان میں جو کچھ بھی ہے وہ مسجد اقصی کی زمین ہے. یعنی علماء کرام کہتے ہیں جب مسجد اقصی کہتے ہیں تو اس سے مراد صرف وہ مسجد والی عمارت مراد نہیں ہے، بلکہ وہ سارے حدود ہیں جہاں جہاں تک دیوار پائی جاتی ہے. اور یہ دیوار بھی قدیم ہے، پرانے زمانے کی. یہ دیوار کے اندر جو کچھ بھی پایا جاتا ہے اس کو مسجد اقصی کا ایریا کہا جاتا ہے. ان دیواروں کے اندر کیا کیا پایا جاتا ہے؟ کنویں پائے جاتے ہیں، گھوڑوں کے لیے استبل پائے جاتے ہیں، اور اسی کے اندر خبے صخرہ یعنی وہ پیلی گنبد والی عمارت بھی پائی جاتی ہے، اور مسجد اقصی بھی اسی کے اندر ہے. مسجد کا حصہ تھوڑا ہے لیکن مسجد کا اصل میں جو حدود ہے وہ بڑے ہیں. اور کہتے ہیں کہ جنہوں نے وزٹ کیا وہ کہتے ہیں دیواریں اتنی چوڑی ہے کہ ٹو ویلر لے کے ایک آدمی اس پر چل سکتا، اتنی موٹی موٹی دیواریں، اور بغیر کسی مینٹیننس کے آج بھی یہ عمارت ورک کر رہی ہے. ٹھنڈی آ جائے، گرمی آ جائے، بارش آ جائے، سنبھال رہی ہے 1300 سال سے. وہ کیا اخلاص کی بنیاد پر، وہ کیا ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے، آج ایسا لگتا ہے جیسے کل بنی ہے، ویسا بنایا گیا اس کو. تو یہ ہے مسجد اقصی کے بارے میں چند معلومات. اور یہ جو دیوار ہے جس کی وجہ سے اس کا کافی ایریا بڑا نظر آئے گا، اس کو پرانے زمانے میں شہر کہتے تھے، القدس. اور پھر آج کے زمانے میں یروشلم کے اندر القدس، اور یہ قدس کے جتنے دیواریں ہیں دراصل وہ مسجد اقصی سے تعبیر آپ کر سکتے. مسجد اقصی کا جو ایریا ہے اس کے اندر پھر ایک مسجد کے لیے الگ سے جگہ بھی بنا دی گئی. مسجد کے اعتبار سے ایک عمارت ہے، حدود کے اعتبار سے تھوڑی اور بڑی ہے، اس کو ملا کر کہتے ہیں مسجد اقصی. اگر ہم تعمیر کی بات کرتے ہیں، ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے مطابق یہ ہے کہ اس کے اندر یہ معلومات ہمیں ملتی ہیں کہ کعبہ بننے کے بعد 40 سال کے بعد مسجد اقصی کی تعمیر ہوتی ہے. اب اس بارے میں الگ الگ ہمیں اقوال ملتے ہیں کہ اس سے مراد کون ہے جو سب سے پہلے مسجد اقصی بنانے والے؟ کیا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام ہے، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ہے، یا خود آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہے؟ کیونکہ 40 سال کا فاصلہ آنا چاہیے. یہاں پر ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے زاد المعاد میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 50 میں، اور فتح الباری میں ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے اور ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ نے تفصیلی طور پر یہ بتایا کہ اگر آپ کعبے کی تعمیر اول، پہلی تعمیر، اگر آپ کعبے کی یہ مراد لیتے ہیں کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے بنیاد رکھی، تو پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہی 40 سال کے بعد مسجد اقصی کی بھی بنیاد رکھ دی گئی. اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ نہیں، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پہلے ہیں جنہوں نے کعبے کی تعمیر کا سلسلہ شروع کیا تھا، تو پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹھیک 40 سال بعد مسجد اقصی کی بنیاد رکھی. اب اس کے اندر بھی تطبیق دینے کی علماء کرام نے کوشش کی. وہ یہ ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے بنیاد رکھی، دیواریں کھڑی نہیں کی، یا نہیں تو انہوں نے بنیادیں رکھی. کیونکہ ایک آیت ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، کہ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ قواعد یعنی کہ بنیادوں کو بلند کر رہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. اس پر بعض علماء کرام نے نقطہ لکھا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت پر کعبے کو تعمیر کر رہے تھے تو بنیادیں پہلے سے موجود تھے. گویا کہ پرانے زمانے میں مسجد کا طریقہ کیسا ہوتا تھا، ایک مڈیری کی طرح ایسے بنیادیں رکھ دیتے تھے اور وہی مسجدیں. لیکن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں دیواروں کو کھڑا کرنے کا کام ہوا، گویا کہ بنیادیں پہلے سے موجود تھے. اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو بنیادوں کی تعمیر پہلے ہو چکی، بنیادوں پر دیواریں قائم کرنے کی تعمیر بہت بات کی. الگ الگ طریقے ہیں، محدثین نے اس کو حل کرنے کی کوشش کی ہے. اب اگر جو بھی معنی مراد لیتے ہیں اس کے حساب سے آپ کو دوسرا حصہ سمجھنا پڑے گا کہ 40 سال سے مراد ویسے ہی متعین ہوگا. اگر آدم علیہ الصلوۃ والسلام مراد لیتے آپ تعمیر اول کے تو 40 سال پھر اسی کے بعد مسجد اقصی کی بنیاد کا آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا. اگر کوئی تحقیقی طور پر یہ مانتا ہے کہ نہیں، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم تعمیر اول یا معمار اول کا حق دیتے ہیں اصل میں، تو پھر 40 سال کے بعد یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اور اللجنہ الدائمہ میں اس کو ترجیح دی گئی. یعنی یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد اقصی کی
تعمیر کی 40 سال کے بعد، جبکہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبے کی تعمیر کی، یعنی کعبے کی تعمیر کے 40 سال کے بعد یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد اقصی کی تعمیر کی، اور سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تعمیر کی، لیکن اس کو تجدید کا نام دیا جائے گا، تعمیر اول کا نہیں بلکہ تجدید، یعنی اس کو انہوں نے پھر سے ریکنسٹرکٹ کیا، یعنی کہ پھر سے اس کو ایک طریقے سے پھر سے بنایا۔ یہ اگر تفصیلات سامنے رکھتے ہیں تو اب آئیے آگے بڑھتے ہیں فضیلت کی طرف۔ مسجد اقصی کی میں نماز پڑھنے کی فضیلت کے بارے میں بھی ہمیں حدیثیں ملتی ہیں۔ مثال کے طور پہ السلسلہ صحیحہ حدیث نمبر 2902 میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلاۃ فی مسجد ھذا افضل من 4 صلوات فیہ، کہ اگر کوئی اس مسجد نبوی میں نماز پڑھتا ہے تو اس کو ثواب ملتا ہے 4 گنا ثواب بڑھا کر جو کہ مسجد اقصی میں کوئی پڑھتا ہے۔ اس پر علماء کرام نے کہا اس کا مطلب یہ نکلا کہ مسجد اقصی میں نماز پڑھنے سے 250 نمازیں پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اور 250 کو اگر آپ 4 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو مسجد نبوی میں کتنا ملا؟ 1000 نمازوں کا ثواب مسجد نبوی میں ہے، اور 250 نمازوں کا ثواب مسجد اقصی میں ہے۔ وہ جو مشہور حدیث ہے کہ 500 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ وہ آتھینٹک نہیں ہے۔ چلیے اب اور آگے بڑھتے ہیں۔ مسجد اقصی اور قبہ صخرہ کی جو بنیاد رکھنے والے ہیں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ولید بن عبد الملک بن مروان نے اس کی بنیاد رکھی۔ اب یہ کہاں پایا جاتا ہے؟ یہ مسجد اقصی کا وجود کہاں پر ہے؟ فلسطین۔ جب آپ میپ میں دیکھتے ہیں تو آپ کو میپ میں فلسطین کا، جیسے انڈیا کا میپ ہوتا ہے تو ویسے ایک فلسطین کا بھی میپ ہے، آپ کو خینچی کی طرح ایک میپ نظر آئے گا۔ اس میں ایک حصہ ویسٹ کا ہے، ایک حصہ ایسٹ کا۔ ایسٹ میں لوگوں نے بتایا ایسٹ میں اسرائیل پائے جاتے ہیں، اور ویسٹ کے حصے میں فلسطین کا ایریا پایا جاتا ہے۔ یہ لوگوں نے ترتیب بنائی ہے، اور ابھی ٹرمپ نے اعلان کیا کہ جو ویسٹ کا حصہ ہے فلسطین کا، یہ آج سے ان کے سلطان میں، یہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، بلکہ یہ اسرائیل کو دے دیا جائے گا۔ یروشلم اب ان کے کنٹرول میں نہیں رہے گا۔ یروشلم فلسطین کے کنٹرول میں نہیں رہنے کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ اب مسجد اقصی پر فلسطینیوں کا کنٹرول نہیں، مسلمانوں کا کنٹرول نہیں، بلکہ یہودیوں کا کنٹرول۔ اب ایسے وقت پر ہنگامی طور پر ایک میٹنگ ہوتی ہے، OIC، آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن۔ 56 مسلم کنٹریز، 56 مسلم ممالک نے مل کر، افریقہ کے ممالک ہے، گلف کے ممالک ہے، بہت سارے اس کے اندر مسلم ملک پائے جاتے ہیں۔ اس کے اندر یہ سارے ملک اس کو کہتے ہیں آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن۔ ان سب نے مل کر کہا کہ ٹرمپ نے یہ اعلان کیا کہ ویسٹ کا حصہ فلسطینیوں کا نہیں بلکہ اسرائیل کا ہے۔ ہاں، فلسطین کے کچھ مقامات پر فلسطینی رہ سکتے ہیں لیکن کنٹرول ان کا نہیں ہے۔ تو OIC نے اعلان کیا گزشتہ ہفتے میں، انہوں نے یہ اعلان کیا کہ تم یہ کہتے ہو کہ ویسٹ اب فلسطین کا نہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسٹ اب اسرائیلیوں کا اور یہودیوں کا نہیں، وہ بھی فلسطینیوں کا۔ یعنی مطلب اب کیسی ہوگی، جس کو آپ کہتے ہیں کہ چیک میٹ۔ اب گویا کہ پاسے کی بازی اس حالت میں آ کر ٹھہری ہوئی کہ اسٹیل میٹ، کہ اب کیا کریں، یعنی بالکل ٹھنی ہوئی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کو ایسے ہی اتحاد کے مظاہرے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ مسلمانوں کے ایسے اتحاد کی وجہ سے اسلام کی دعوت کا پیغام پہنچتا رہے اور مسلمانوں کی سرخری ہوتی رہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اتحاد میں ایسی برکت عطا فرمائے۔ بات آگے بڑھتی ہے۔ اب یہ جو فلسطین کا ایریا ہے یہ کہاں پایا جاتا ہے؟ شام۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب شام کا ورڈ بولا جاتا تھا تو اس سے مراد ہے آج کا شام۔ شام اس کو عربی زبان میں سوریا بھی کہتے ہیں، فارسی میں سوریا کہتے ہیں، اردو میں بھی سوریا کہتے ہیں، اور انگلش میں اس کو سیریا کہہ کے پکارا جاتا ہے۔ لیکن آج کے دور میں جو شام یا سوریا یا سیریا ہے وہ بہت چھوٹا ہے،
لیکن جس وقت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شام اور سیریا کے بارے میں فضیلتیں بتائی، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ایک مستقل ایک چھوٹا سا کتابچہ بھی جمع کیا ہے، فضل الشام و اہلی، کہ شام اور اس وہاں کے رہنے والوں کی فضیلت۔ اور اس وقت پر شام سے مراد جو ہے آج کا جو لبنان ہے، آج کا جو سیریا ہے، آج کا جو فلسطین ہے، اور آج کا جو جارڈن کا ایریا ہے، یہ پورے علاقے کو ملا کر شام اور سیریا کہا جاتا ہے۔ اور میں تعجب کیا، میں نے گوگل میں جا کر جو ہے فلسطین مارا تو میپ سے نقشے سے اڑا دیا، کیونکہ گوگل کی پوری جو مین آفس ہے امریکہ میں ہے، تو ظاہر بات ہے امریکہ کے حساب سے، تو میں نے سعودی عرب کے نقشے میں جا کر ڈھونڈا تو انہوں نے اسرائیل کو اڑا دیا، یعنی کہ بالکل ٹھنی ہوئی ہے، عالمی اعتبار سے سیاست بالکل ٹھنی ہوئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کو زبردست اتحاد کرنے کے مظاہرے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بات آگے بڑھتی ہے۔ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے بارے میں جو فضیلتیں بتائی وہ بھی ہمارے ذہن میں رکھنا چاہیے، کیونکہ ہمارے لیے وہ بھی ایک اہم حصہ ہے۔ اکثر ہم سعودی عرب کے اور مکہ مدینہ کے بہت سارے فضائل ہم جانتے ہیں، لیکن شام کے فضائل ہم جانتے نہیں۔ ہم کو وابستہ رہنا، ہم کو تعلق میں رہنا ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے وہ تو یہودیوں کا ایریا ہو چکا، نہیں، وہ کچھ بھی ہو جائے لیکن والعاقبۃ للمتقین، ہمیشہ متقیوں کا ہی بہترین انجام ہونے والا ہے۔ تو ہم کو ہمیشہ وابستہ رہنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سلسلہ صحیح حدیث نمبر 503 کے مطابق، طوبیٰ للشام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شام کے لیے اللہ تعالیٰ اچھائی رکھے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یہ دعا ملتی ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 7094 میں لکھا ہوا ہے، اللہم بارک لشامنا، اے اللہ تو برکت دے ہمارے شام میں۔ کتنی اپنائیت کا اظہار کرے، اس کا مطلب ہم کو بھی اپنا شام کہنا چاہیے، ان کا شام نہیں، اپنا شام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ہمارے شام میں برکت عطا فرمائے۔ اب اس شام کی فضیلت کے بارے میں آپ کو میں بتاؤں، یہ مسکن انبیاء ہے۔ کئی انبیاء کرام، اگر آپ لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پڑھ کر دیکھتے ہیں تو ایک زمانے میں انہوں نے شام کو اپنا مقر بنایا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے اہل و عیال کے بارے میں پڑھتے ہیں آپ تو انہوں نے شام کو اپنا مقر بنایا۔ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کنعان کے رہنے والے، شام ہی کے ایک قریب کا ایک ایریا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، اور ان سے پہلے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے، زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کے، یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے، یہاں تک کہ معراج کی رات میں جو واقعات سنتے ہیں، یہ سب واقعات کو اگر جمع کرتے جائیں گے تو ایک بہت بڑا ان کے زندگیوں کا حصہ سیریا سے متعلق ہے۔ اس کا مطلب یہ مسکن انبیاء بھی ہے، مسکن صحابہ بھی ہے، مسکن تابعین بھی ہے، اور بڑے بڑے ائمہ کرام باقاعدہ یہاں پر جا کر رہنا پسند بھی فرماتے تھے۔ تو یہ شام کی فضیلت کے لیے الحمدللہ۔ اور اس کی فضیلت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 3726 میں، ارض المحشر والمنشر، قیامت قائم ہونے سے پہلے، سور پھونکے جانے سے پہلے ایک آگ نکلے گی جو پیچھا کرے گی، اور لوگ بھاگتے بھاگتے جا کر ایک جگہ پر جمع ہو جائیں گے۔ حشر کا معنی جمع، اس کو کہتے ہیں الحشر الدنیوی، دنیاوی اعتبار سے حشر، پورے لوگ جا کر جمع ہوں گے۔ تو سور پھونکے جانے سے پہلے پورے لوگ جا کر کہاں پر جمع ہوں گے؟ شام میں۔ تو یہ وہ حشر مراد ہے، یہ وہ آخرت کا حشر مراد نہیں ہے، یہ دنیاوی حشر مراد، اس کو کہتے ہیں الحشر الدنیوی۔ اب آئیے میں آپ کو اس تاریخ کا ایک دوسرے پہلو کی طرف لے کر چلتا ہوں۔ یہودیوں کا یہ شام سے کیا تعلق ہے؟ بات سمجھ کہ آخر وجہ کیا ہے کہ یہودی یہیں پر آ رہے ہیں، کہیں اور نہیں جا رہے، کہیں اور کوئی ملک نہیں بنا رہے؟ تو آئیے تھوڑا سا آپ کو میں تاریخ کی طرف لے کر چلتا ہوں کہ یہودیوں کا دعویٰ ہے کیا۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے، دینی اعتبار سے یہودیوں کا فلسطین میں کوئی حق نہیں، تاریخی اعتبار سے فلسطین میں یہودیوں کا کوئی حق نہیں، کتابوں کے اعتبار سے فلسطین پر یہودیوں کا کوئی بھی حق نہیں ہے، اور تاریخ کا ایک بڑا معاہدہ ہوا تھا، اس کے حساب سے بھی اگر دیکھا جائے تو فلسطین پر یہودیوں کا کوئی بھی حق نہیں ہے۔ دینی اعتبار سے اگر ہم بات کریں گے تو یہودی اپنے آپ کو مسلم نہیں کہتے، جبکہ
یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قرآن مجید میں بتایا گیا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مسلمون۔ یعنی یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سب کہہ رہے کہ تم کو مسلم حالت میں ہی مرنا ہے۔ جب یہودی اپنے آپ کو مسلم کہنے کے لیے، اسلام قبول کرنے کے لیے تیاری نہیں ہے تو اب دینی اعتبار سے تو ان کا رشتہ انبیاء سے کٹ گیا۔ تو ہم کہتے ہیں آپ کس بنیاد پر فلسطین سے اپنا رشتہ جوڑ رہے ہو، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنا رشتہ جوڑ رہے ہو، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام سے تو اپنا رشتہ جوڑ رہے ہو۔ ہاں تم اسلام قبول کر لو، ہم تم کو تمہارا رشتہ واپس دے دیں گے، کوئی بات نہیں، تم آ کر رہ سکتے ہو ایز اے مسلم ہونے کے ناطے اگر تم رہتے ہو تو تم کو تھوڑا سا رشتہ ملے گا۔ سیکنڈ پوائنٹ، کتابوں کے اعتبار سے بھی یہ لوگ انبیاء کرام کی قدر کرنے والے نہیں۔ اگر آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ پڑھیں گے، ایسے واہیات قصے انہوں نے نبیوں کی طرف منسوب کیے ہیں، شراب تک پلا دی انہوں نے انبیاء کرام کو، نعوذ باللہ، فحش کاموں کا تک انہوں نے ذکر کر دیا، اور عجیب واقعات لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تو عجیب واقعات بیان کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کشتی کر رہے، یہاں تک کہ اللہ کو پچھاڑ دے رہے، عجیب کہ اس کو کہتے ہیں انبیاء کرام کا مذاق، کتابوں کا مذاق، تحریف کر دی انہوں نے۔ جو انجیل یعنی کہ ان کو یعنی کتابی اعتبار سے بھی جو سند بنتی ہے اس کتاب ہی کے اندر تحریف کر کے انہوں نے گستاخی کر دی۔ کتابوں کے اعتبار سے بھی کوئی تعلق نہیں رہا ان کا فلسطین سے، دینی اعتبار سے بھی کوئی تعلق ان کا اب نہیں رہا، اور تاریخی اعتبار سے بھی جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ داخل ہو جاؤ تو انہوں نے کیا کہا؟ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ اس سے پہلے انہوں نے کہا لن ندخلها، تب کا ہرگز ہم داخل نہیں ہوں گے، فیوچر میں بھی ہرگز داخل نہیں ہوں گے۔ اب کیوں داخل ہو رہے ہو پھر؟ سوال یہ، جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی نافرمانی کی کہ تیہ میں ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پر یہ ان کو 40 سال کا ایسا عذاب ملا، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہو گیا، یہ ہٹ درمی میں تھے، وہ داخل نہیں ہوئے تو ان کو سزا بھی مل گئی۔ بعد میں یوشع بن نون ایک اور ایک نبی آتے ہیں، ان کے زمانے میں ان کو جانا نصیب ہوتا ہے، تب ان سے کہا گیا بھئی تم حتتن، یعنی استغفر اللہ کی ایک شکل ہے، اللہ سے معافی مانگتے ہوئے کہ گناہ اے اللہ گرا دے، تب بھی انہوں نے شرارت کی، ہنتتن، گیہوں کا دانہ، کیا مذاق ہے؟ جب تو داخل نہیں ہو رہے تھے اور آج داخل ہونے کے لیے بے چین ہو رہے ہو۔ تاریخ اعتبار سے بھی تمہیں داخل ہونے کا کوئی حق تمہیں پہنچتا ہی نہیں، تاریخ اعتبار سے، دینی اعتبار سے، کتابوں کے اعتبار سے، اب معاہدے کے اعتبار سے۔ تاریخ طبری میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب بیت المقدس فتح ہوا تو اس وقت پر وہاں پر عیسائیوں کی حکومت تھی، عیسائی جاتے جاتے انہوں نے معاہدہ کیا، اے عمر یعنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم بیت المقدس آپ کے حوالے کریں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ یہاں پر تم یہودیوں کو آنے نہ دینا۔ باقاعدہ معاہدہ ہوا۔ تو ہمارے اکابر نے جو اس بیت المقدس کو فتح کیا، یہودیوں سے نہیں، عیسائیوں سے فتح کیا، تم درمیان میں کہاں سے آ رہے ہو؟ تو کوئی کسی بھی طریقے کا ان کو کوئی حق ہی نہیں پہنچتا۔ تو یہ ہے تاریخ، ہمارے ذہن میں آج کے نوجوانوں کو معلوم ہونی چاہیے، تاکہ ہم آسانی کے ساتھ کیا کیا ظلم ہو رہا ہے دنیا میں، انصاف کے لیے لڑ سکے، اپنے حق کے لیے لڑ سکے، اور علمی طور پہ جذباتی طور پر نہیں، علمی طور پہ اپنا حق لینے کے لیے دنیا میں آج بھی بہت راستے ہیں، قانونی اعتبار سے ان راستوں کو اپنانا چاہیے۔ جو کچھ بھی اکابر علماء کرام اور اکابر حکام طے کریں گے، انشاءاللہ ہم ڈسپلین کے ساتھ ایک پروسیس کو پورا کرتے ہوئے انشاءاللہ اپنے حقوق کی بات رکھ سکتے ہیں۔ تھوڑا اور میں تاریخ پر لے جاتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ مسجد اقصی کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ اگر ہم ذرا بات کرتے ہیں، جیسے آج سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہم دیکھتے ہیں تو تقریباً آپ کہتے ہیں 1400 سال پہلے، آپ نے سنا ہوگا اکثر 1400 سال پہلے، تو عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے 1300 سال پہلے اور آگے چلے جائیے آپ، تو آپ کو ملتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ۔ اس وقت پر تو یہ داخل نہیں ہوئے، یوشع بن نون کے زمانے میں بہرحال اللہ تعالیٰ نے رحم کھایا تو بہرحال ان کو داخلہ ملا۔ سورج غروب ہونے سے پہلے داخل ہونے کا تھا، اس میں بھی تاخیر کی، بہرحال سورج رکا دیا گیا، اللہ کے رحم و کرم سے سورج رکا، بہرحال وہ قوم داخل ہوئی۔
اس کے بعد یہ قوم وہاں پر رہتی ہے، پھلتی ہے، پھولتی ہے۔ سورہ بن اسرائیل میں بتا دیا گیا کہ اے بن اسرائیل، جب تم شرارت کرو گے تو تمہاری ہوا اکھاڑ دیں گے، جب تم اچھے رہو گے تو ہم بھی اچھے رہیں گے۔ بن اسرائیل کے شروع کا بھی پورا ایک رکوع پڑھ لیجیے آپ، پورے تفصیلات آ جائیں گے کہ تاریخ میں ان کے لیے کیا کیا وعیدیں آئی ہیں اور کیا کیا ان کے لیے نعمتوں کا ذکر بھی ہوا۔ اور اس کے بعد سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا زمانہ، شام میں بڑی حکومت بناتے ہیں، اور سلیمان علیہ السلام کے گزرنے کے بعد یہودی دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، دو حکومتیں بن جاتی ہیں، اور شرارتیں خوب جب بڑھ جاتی ہیں تو ایک حملہ ہوتا ہے رائٹ سائڈ سے، دوسرا حملہ ہوتا ہے لیفٹ سائڈ سے۔ جو پہلا حملہ جو رائٹ سائڈ سے ہوتا ہے وہ بخت نصر یا بخت نصر، ایک شخص آتا ہے، بابل میں اس کی حکومت ہوتی ہے، عراق اور سیریا کے درمیان ایک ایریا، اس کو کہتے ہیں بابل، وہاں سے وہ شخص آتا ہے اور آ کر تہس نہس کر دیتا ہے۔ پھر بھی یہ لوگ شرارت سے باز نہیں آتے تو ان سب کو غلام بنا، یہودیوں کو غلام بنا کر یہ لے جا کر انہیں چھوڑ دیتا ہے۔ ان کو کہتے ہیں سبی بابلی، یعنی بابل کے اندر پائے جانے والے غلام، ان کا تاریخ میں لقب ہے۔ پھر اس کے بعد خسرو کی طرف سے ایک حملہ ہوتا ہے، بخت نصر کی حکومت کمزور پڑتی ہے تو یہ لوگ پھر واپس فلسطین کی طرف آ جاتے ہیں، یہاں رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے پھر لیفٹ سائڈ سے ایک حملہ ہوتا ہے، یونانی حملہ کرتے ہیں، رومی حملہ کرتے ہیں، اور اس دوران عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد 70 سال کے بعد انہوں نے ایک بڑی بغاوت پھر سے کی، یہودیوں کی جو عادت ہے شرارت کرنے کی، انہوں نے شرارت کی۔ تو ایسے وقت پر روم کا رہنے والا ایک بادشاہ ٹائٹس آتا ہے اور پورا تہس نہس کر دیتا ہے اور ڈرا دیتا ہے، لیکن پھر اس کے بعد یہ باز نہیں آتے۔ 135 یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان میں اٹھا لیے جانے کے بعد 135 میں ہیڈریان نامی ایک شخص آتا ہے اور آ کر ان کو جلا وطن کرتا ہے، یہاں سے نکال دیتا ہے۔ یعنی مطلب یہ نکلا کہ اس کے بعد سے یہودیوں کا یہاں پر کوئی پتہ نہیں چلتا، ہمیں نکال دیا گیا۔ بس پہلی مرتبہ نکالا گیا رائٹ سائڈ میں، دوسری مرتبہ ان کو نکالا گیا بڑے پیمانے پر، ایک ایک کو چن چن کر نکال دیا گیا لیفٹ سائڈ سے لوگوں نے آ کر۔ اب ہوا یہاں پر کون تھے، جو روم کے لوگ تھے اس پر قبضہ کیے ہوئے تھے۔ 313 میں ایسا واقعہ ہوتا ہے، گریٹ کنورژن آپ نے سنا ہوگا، کہ پورے رومی اور بادشاہ نے عیسائیت کو قبول کر لیا تھا۔ تو گویا کہ اب فلسطین، شام کس کے کنٹرول میں، یہاں سے عیسائیوں کے کنٹرول میں تھا۔ پھر اس کے بعد بات آگے بڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے، پھر یہاں تک کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ 636 عیسوی میں 636 عیسوی میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں الحمدللہ بیت المقدس فتح ہوتا ہے۔ تو اس وقت پر جو عیسائی وہاں پر ہوتے ہیں وہ خالی کر کر چلے جاتے ہیں، لیکن جاتے جاتا کہتے ہیں یہودیوں کو آنے نہ دینا، گویا کہ وہاں سے مسلمانوں کے قبضے میں بیت المقدس آ گیا۔ پھر اس کے بعد ایک زمانہ گزرا، 400 سال کے زمانے کے بعد صلیبی جنگیں شروع ہوتی ہیں، لگ بھگ 16 جنگیں ہوتی ہیں، اور ایک وقت ایسا آتا ہے امت مسلمہ پر کہ یہ صلیبی جنگوں کے دوران مسلمانوں کا کنٹرول بیت المقدس سے ہٹ جاتا ہے اور یہ عیسائی اس پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کا زمانہ، سلطان صلاح الدین ایوبی، گویا کہ ایک واقعہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، دوسرا واقعہ ہمیں ملتا ہے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ بڑی محنت کرنے کے بعد 583 ہجری میں 27 رجب میں وہ سرخرو ہوتے ہیں اور بیت المقدس کو فتح کرتے ہوئے داخل ہوتے ہیں، گویا کہ پھر واپس مسلمانوں کے کنٹرول میں بیت المقدس آ جاتا ہے۔ تیسرا واقعہ آپ غور کر کے دیکھیں، 1897 میں زیونسٹ سیہونی وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہودیوں کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ تو ہے، کچھ تو ہے، ہمارا بھی کچھ ہونا چاہیے۔ تو زیونسٹ بڑے پیمانے پر سونا جمع کرتے ہیں، مال جمع کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہاں پر جا کر کچھ رہائش ڈالے، کچھ رہنے کے لیے ہوٹل جیسی کچھ چیزیں ڈالے اور وہاں پر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 1901 میں یہ اتنے آ جاتے ہیں، ہرٹزل نامی ایک یہودی، یہ واقعہ بھی بڑا اہم ہے تاریخ کا، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ تاریخ کا چوتھا اہم واقعہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ،
सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के जमाने का वाकया, सैहूनियों के आने का वाकया, और चौथा वाकया है कि जब हेरटजिल ने लालच दिया शाह अब्दुल हमीद, ये सल्तनत उस्मानिया का एक बहुत ही जबरदस्त बादशाह गुजरा है। 1901 में हेरटजिल सोना इतना जमा करता और जाकर शाह अब्दुल हमीद, मुसलमानों का जो खलीफा होता है, उनको जाकर यह कहता है देखो तुम्हारे खर्जे बहुत बढ़ चुके हैं, अगर आप हमें फलस्तीन हवाले कर देंगे, मस्जिद अक्सा की जो जगह है अगर आप इसको हवाले कर देंगे, ये सोना आपका है। लेकिन जो शाह अब्दुल हमीद जो सल्तनत उस्मानिया के जबरदस्त बादशाह गुजरे हैं, वो कहते हैं कि जब तक मेरे जिस्म में एक कतरे खून भी मौजूद है, मैं फलस्तीन का एक जर्रा भी उठाने नहीं दूंगा। बालिश तो दूर की बात है, मैं तुम्हें जर्रा भी उठाने नहीं दूंगा। जब यहूदियों ने समझ लिया और उनको मायूसी हो गई कि अब हमें यहां से कुछ उम्मीद नहीं है, तो उन्होंने कहा कि इस शख्स की खिलाफत ही तोड़ दे। 7 साल मुसलसल मेहनत की उन्होंने। 1908 में खिलाफत के टुकड़े टुकड़े करने उन्होंने शुरू कर दिए। अब हुआ कि आगे 1917 में मक्के के अंदर एक बादशाह था, मुस्लिम बादशाह, नाम है हुसैन शरीफ। उस शख्स को जाकर काफी लालच देते हैं कि भाई तुम बगावत करो, मक्के में हो तुम, अशराफ हो तुम, शरीफ हो, तुम्हारा बड़ा नाम है, अगर तुम बगावत करोगे तो सल्तनत उस्मानिया बिखर जाएगी और बाकी का जो काम है हम तुमको देख लेंगे, जो भी चीजें। इस शख्स ने बगावत की। नतीजे में अंग्रेजों को आसानी के साथ सल्तनत उस्मानिया में घुसने का मौका मिलता है और शाम और बैतुल मकदिस के एरिया में अंग्रेजों का कंट्रोल हो जाता है। यहां पर एक सबक नौजवानों के लिए, आजकल नौजवान फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर सऊदी अरब के खिलाफ काफी बोलते हैं। शेख सुलेमान और रुहैली हफिज़हुल्लाह ने खास तौर से नसीहत की नौजवानों को कि देखो, अगर हम अपने हुकूमतों के खिलाफ बोलेंगे तो हम अपने हाथों और अपने कलमों से अपने हुकूमतों को कमजोर करेंगे। पब्लिक में जा जाकर हुकूमतों के खिलाफ, बड़े बड़े आलिमों के खिलाफ, किबार उलमा, सऊदी अरब के किबार उलमा कराम मौजूद हैं, बच्चे बात करने लगते हैं। अब देखिए, एक शख्स ने बगावत की, नतीजे में सल्तनत उस्मानिया कमजोर पड़ गई। अगर हम ऐसे ही जो चाहे बोलेंगे गैर जिम्मेदाराना अंदाज में, तो हम अपने बातों और अपने कलमों से अपनी हुकूमतों को कमजोर करेंगे। नतीजे में क्या निकलेगा? दुश्मनों को फलने और फूलने का मौका मिलेगा। वही हुआ। अंग्रेज आए और आकर उन्होंने, जब पूरी दुनिया में इस्तेमार चल रहा था, इन्वेजन चल रहा था, इंडिया पर भी इन्वेजन हुआ था, तो उन्होंने वहां पर भी कंट्रोल किया और अंग्रेज के आड़ में यहूदी जमा होना शुरू हो जाते हैं, बहुत सारे। यहां तक कि कितने यहूदी हो गए जानते हैं आप? 1967 तक लाखों की तादाद में, फिलवक्त यहूदियों की तादाद कितनी है कोई जानते हैं? वेस्ट और ईस्ट के एरिया में 4,20,000 यहूदी हैं और 1,70,000 मुस्लिम पाए जाते हैं। कितना बड़ा रेशियो, कितना फर्क आ गया। इतने जमा होते हैं, वहां पर जाकर गरीब फलस्तीनियों को पैसे दे देकर उनके जमीनों के बड़े बड़े हिस्से ले लेते हैं। और यहां तक कि 1967 में जब अरब को अंदेशा हुआ कि ये लोग ऐसे दाखिल हो गए हैं, तो अरब और इजराइल जंग हुई, आप जानते हैं। लेकिन उस वक्त पर यहूदियों की गैर मामूली ताकत लोग अरबों ने देखी तो कहा कि नहीं, बगैर प्लानिंग के इस कौम को खत्म नहीं कर सकते। उस वक्त पर इनका एक बहुत बड़ा हिस्सा इजराइल के नाम से उन्होंने मनवाने की कोशिश की, लेकिन अरब के लोग कभी भी अपने नक्शे में इजराइल को डालते ही नहीं। ये तो बहरहाल तारीखी बातें थी। लेकिन अब मैं आपको 5 फतवे, मैंने अपने बयान में कहा था कि 5 तारीखी वाकयात बताऊंगा, तो मैंने कई तारीखी वाकयात बता दी। 5 फतवे मैं आपके सामने रखता हूं। हमें क्या करना चाहिए? जाहिर बात है, हमको उलमा की तरफ रुजू करना चाहिए। फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुमको मालूम नहीं है तो जानने वालों से पूछे। आइए उलमा इकराम क्या कहते हैं। शेख बिन बाज रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में भी ये मसला उठा था, तो शेख बिन बाज रहमतुल्लाह अलैह हमेशा ऐसे मसलों में क्या कहते थे? फल वाजिब अला दुअलिल इस्लामिया, आम आदमी नहीं, जो हुकूमत चलाने वाले जिम्मेदारान हैं उन पर जिम्मेदारी है कि इस मसले को हल करे और अवाम इनका साथ दे। शेख बिन बाज रहमतुल्लाह अलैह का कॉमन जुमला है, कई फतवों में आपको यही मिलेगा। दलील सूरह निसा सूरह नंबर 4 के आयत नंबर 83, वइज़ा जाअहुम अम्रुम मिनल अम्नि अविल खौफि अज़ाउ बि वलौ रद्दूहु इला रसूल व इला उलिल अम्रि मिनहुम लअलिमहु अल्लज़ीना यस्तंबितूनहु मिनहुम।
یعنی اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ جب بھی امن اور خوف کی بات آتی ہے تو منافق کیا کرتے ہیں؟ اس کو اڑانا شروع کر دیتے، افواہ بناتے، اور اللہ تعالیٰ ڈانٹتے ہوئے کہ ان کو تو چاہیے تھا کہ یہ بات رسول کی طرف لے کر آتے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اتھارٹی کی طرف لے کر آتے۔ اس آیت سے پتا چل رہا ہے کہ اجتماعی مسئلوں میں انفرادی رائے قائم کرنے سے بچے، بلکہ اس کو اجتماعی شکل میں اتھارٹی تک پہنچا، اور اتھارٹی کو ایک فیصلہ کریں گے۔ تو ہمارے جو سیاسی حکام ہیں ماشاءاللہ انہوں نے کیسی مثال قائم کی OIC کے ذریعے سے، لیکن وہ لوگ فیصلہ جو کرتے ہیں ان کی حکمت کو صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن ہم جلد بازی میں آ کر سعودی عرب کے حکیم حکمرانوں کی اور وہاں کے حکیم علماء کرام کی باتوں کو سمجھے بغیر جلدی جلدی فیس بک پر اپنی بات دے دیتے، جس کی وجہ سے میس کریٹ ہوتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایسی جلد بازی سے بچائے۔ سیکنڈ فتویٰ لجنہ دائمہ کا ہے۔ لجنہ دائمہ نے اس موقع پر فتویٰ دیتے ہوئے کہا کہ تقوی اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ہم وصیت کرتے ہیں فلسطینیوں کو، کہ ان پر جو مصیبت آئی ہے اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ تقوی اختیار کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے اور اتحاد کا دامن نہ چھوڑے۔ تیسرا فتویٰ شیخ مشہور حسن آل سلمان نے فتویٰ دیتے ہوئے کہا مسجد اقصی کی آزادی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے دین کو اچھے طریقے سے جان لیں اور شیطان کے چال بازیوں کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں اور اپنے اندر صدق اور اخلاص کو پیدا کریں، سچائی اور اخلاص کو پیدا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ صالحون اور متقین ایسے اللہ نے لقب دیتے کہا ان کے لیے ہمیشہ سے انجام اچھا رہے گا۔ تو یہ سب آنے کے لیے سچائی چاہیے اور اخلاص چاہیے۔ چوتھا فتویٰ شیخ صالح فوزان سے الگ سے بھی پوچھا گیا، تو شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ نے فتویٰ دیتے کہا یہ مسئلہ انفرادی طور پر حل نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہ مسئلہ اجتماعی طور پر اتھارٹی مل کر اس کو حل کریں گے، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے اندر صادقون سچائی کے لوگوں کی صفتیں پیدا کرے، سچے لوگوں کی صفتیں پیدا کرے۔ پانچواں فتویٰ شیخ سلیمان الرحیلی کا ہے، کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہمارے لیے پرانا نہیں ہے، ہم ذرہ بھی اٹھا کر دینے والے نہیں ہیں، ہم ایک ذرہ نے چھوٹی سی ریتی کا ٹکڑا بھی یہودیوں کے حوالے کرنے والے نہیں ہیں، یعنی فلسطینیوں کا ہی حق ہے، یہ مسلمانوں کا ہی حق ہے، بیت المقدس یہ فلسطین یہ سارا ایریا کا ایک ذرہ بھی ہم کو اٹھانے نہیں دیں گے۔ اور آگے کہتے ہیں حکام کے خلاف بول بول کر اپنی حکومتوں کو کمزور نہ کریں، بلکہ اہل سیاست کے حوالے کر دے، وہ بڑے حکیم ہیں، اور نصرت اس وقت پر آئے گی جبکہ تم توحید کو قائم کرو گے۔ عام لوگوں کو چاہیے کہ توحید کو قائم کرنے میں لگ جائیں، کیونکہ اللہ کی مدد توحید والوں پر آتی ہے، شرک کرنے والوں پر نہیں۔ تم دعائیں کرو گے، اب شرک کر رہے ہو، دعائیں کر رہے ہو، اتباع سنت ہی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد چھٹواں فتویٰ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے، عام ان کا انداز بڑا پیارا ہوتا تھا، وہ آ کے کہتے بتاؤ تو صحیح ہم کو بیت المقدس کیفا نسترد، کیسے بیت المقدس ہم واپس لے سکتے ہیں؟ اس کے جواب میں شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہم بیت المقدس ویسے ہی حاصل کر سکتے ہیں جس طریقے سے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حاصل کیا۔ کہتے ہیں کیا ان کی قیادت صالح نہیں تھی؟ آج ضرورت ہے کہ ہماری قیادت لیڈرشپ بھی صالح ہو جائے تو اللہ تعالیٰ بیت المقدس لوٹا دیں گے۔ اور وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ اس آیت کو پیش کرتے ہوئے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ زمین کے اصل میں حقیقی طور پہ اللہ تعالیٰ کس کو مالک بنائے گا؟ صالحون کو۔ تو کہہ رہے ہیں کہ بیت المقدس اور یہ دنیا بھر کی زمین پر کس کو لیڈرشپ ملنے والی ہے؟ صالحون کو۔ تو اپنے اندر صالحیت، نیکی کے کام کرنے والے صالحیت پیدا کرو اور قیادت صالحہ پیدا کرو۔ اور پھر اس کے آگے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ قیامت کے قریب جب یہودیوں کو ڈھونڈتے ہوئے ایک جنگ ہونے والی، یہودیوں کے ساتھ مسلمانوں کی ایک جنگ ہونے والی ہے، مسلمان یہودیوں کو مارنے جائیں گے تو یہودی کسی چٹان یا کسی درخت کے پیچھے چھپیں گے، تو اس وقت پر وہ درخت کہے گا یا پتھر کہ اے مسلم یا عبداللہ آؤ ادھر یہودی چھپا ہوا ہے۔
شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں مسلم کہہ کر یہاں پر ہمیں سبق مل رہا ہے کہ اسلام کی بنیاد پر تمہیں فتح ملنے والی، تو اپنے اسلام کو اچھا کرو۔ یا عبداللہ کہہ کر توحید الوہیت کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ مسلمان 1.7 بلین مسلمان ہیں آج، لیکن اس میں سے 90% لوگوں کو توحید کیا ہے معلوم بھی نہیں، الٹا شرک معلوم ہے۔ توحید پھیلانا تو دور کی بات ہے، الٹا مسلمان آج شرک پھیلا رہے ہیں، اور اتباع سنت سے تو ان کا دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ اب اس سے ہمارے لیے خلاصہ ملتا ہے، 5 فتووں سے 5 حل ملتے ہیں۔ پہلا حل توحید کا قیام، جی ہاں، پہلا حل توحید کا قیام، یعنی توحید قائم کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ دوسرا حل، یعنی مطلب یہ نکلا کہ ہم کو امت مسلمہ سے شرک بڑی تیزی کے ساتھ مرسیلیسلی بغیر کسی مروت کے شرک کو ختم کرنا امت مسلمہ سے، اگر ہم کو مدد چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے اتباع سنت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریع سی سنت، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریع سی نافرمانی ہوئی تو جنگ احد میں کیا ہو گیا؟ بڑا نقصان ہوا۔ ہماری زندگیوں میں اتباع سنت واپس آئے گی تو نقصان سے بچ جائیں گے۔ دلیل ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ایک نیا دین قائم کرتے ہیں وہ لوگ ذلیل ہو جائیں گے۔ ذلیل کون ہوں گے؟ ذلیل کون ہوں گے؟ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ایک نیا دین قائم کریں گے۔ اس کا مطلب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین بتایا اس کی طرف لوٹیں گے تو ذلت سے باہر نکلیں گے۔ سورہ مجادلہ سورہ نمبر 58 کے آیت نمبر 20 میں کلیئر بتا دیا گیا۔ تیسرا حل یہ ہے اخلاص، فتووں کی شکل میں فتووں کی روشنی میں حل بتا رہا ہوں۔ تیسرا حل یہ ہے اخلاص اور سچائی پیدا کرے۔ چوتھا حل یہ ہے کہ اجتماعی مسئلوں میں انفرادی رائے بچے بات نہ کریں، سورہ نساء نمبر 4 آیت نمبر 83۔ پانچواں حل یہ ہے اس دین کی طرف لوٹے جو دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں تھا۔ یہ حدیث سنا کر میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی۔ کیا پیشن گوئی فرمائی؟ صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 432 کے حوالے کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک وقت ایسا آئے گا اللہ مسلمانوں پر ذلت طاری کریں گے۔ کون؟ اللہ۔ ارے ابھی تک تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید مسلمانوں پہ یہودی ذلت طاری کریں گے، وہ دجال ذلت طاری کرے گا، وہ دشمن ذلت طاری کرے گا۔ اس حدیث میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ سلط اللہ علیکم ذلن، دلیل ذلت کون طاری کرے گا؟ اللہ۔ کس پر؟ تم پر۔ کیا طاری کرے گا؟ ذلت۔ ارے ایسا کب ہوگا؟ سلط اللہ علیکم ذلن، ایسی ذلت طاری کریں گے اللہ مسلمانوں پر، لا ینزعہ، کوئی اس کو ہٹا ہی نہیں سکتا۔ مال دولت پیٹرول جاگیر سب لگا لو، پورے عہدے لگا لو، پورے تمہارے جنگی تدابیر اپنا لو، تم نکال ہی نہیں سکتے۔ پھر کیسے نکلیں گے ذلت سے مسلمان؟ آگے کہہ رہے ہیں حتی ترجعوا الی دینکم، جب تک کہ تم اپنے دین کی طرف نہیں لوٹو گے ذلت نکلنے والی نہیں ہے۔ اور معجم الطبرانی میں لکھا ہوا ہے حتی ترجعوا الی امرکم الاول، وہ معاملہ جو اللہ کے نبی، دین کون سا دین؟ آج کا دین نہیں، وہ اول والا دین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں تھا، جب تک اس دین کی طرف پورے مسلمان نہیں لوٹیں گے۔ اسی لیے آپ دیکھے ہوں گے ہمیشہ سلف کا ورڈ استعمال کرتے ہیں عرب کے علماء۔ کیوں؟ کہ قرآن اور صحیح حدیث کو سلف کے طریقے کے مطابق چلو، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں جو دین تھا اس طریقے کے مطابق قرآن اور صحیح حدیث کو سمجھیں گے تو تب جا کر ذلت ہٹنے والی ہے۔ اور چھٹواں یہ ہے علم، عمل، دعوت، صبر، سورہ عصر میں بتایا گیا۔ اگر کوئی آدمی الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، 4 چیزیں کرے گا تو خسارے میں سے باہر نکلے گا۔ ساتواں یہ ہے ارکان اسلام اور ارکان ایمان کا قیام، یعنی ارکان اسلام اور ارکان ایمان کو مسلمان قائم کرے، نمازوں کی پابندی، روزے کی پابندی، زکوٰۃ کی، حج کی، اور ارکان ایمان کو اچھا سمجھیں گے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ ایسا کام کرنے توفیق عطا فرمائے کہ ہم پورے
آج کے جنریشن کو سلف کے راستے پر لے جانے کا ذریعہ بن جائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.